اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل الصلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یرقان ہے۔ یرقان کو ہم پیلیا بھی کہتے ہیں، جانڈس بھی کہتے ہیں، اور عموماً یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کے وقت چھوٹے بچوں کو یا پھر ایسی گرم چیزیں کھانے سے، باسی چیزیں کھانے سے، یا مسلسل کسی بیماری کی وجہ سے جس میں آپ مختلف دوائیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ عموماً ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے بائل پرسنٹیج، جسے ہم صفرہ کہتے ہیں، صفرے کی نالیاں جو جگر سے ملحق ہوتی ہیں، جگر سے اور پتے کی طرف جو جاتی ہیں اور پتے سے صفرہ لے کے بڑی آنت تک کے جاتا ہے، ان نالیوں میں آبسٹرکشن ہو جاتا ہے۔ اس نالیوں میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے جو صفرہ ہوتا ہے، جو پیلا مادہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اسٹک ہو جاتا ہے اور وہ پھر خون میں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں پیلاہٹ آ جاتی ہے، جسم میں پیلاہٹ آ جاتی ہے، اور کھانا پینے میں بھوک بند ہو جاتی ہے، اور عموماً سر میں بھاری پن رہتا ہے، پیٹ میں کافی گڑگڑاہٹ سی رہتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادہ یرقان ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ یہ صرف جو ہے پتے کی طرف جو نالیاں جاتی ہیں، ان میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یرقان اگر بگڑ جائے، یا پھر ہم اس کو یرقان اسود یا کالا یرقان کہتے ہیں، کالا یرقان اسی جگہوں پر اگر ریڈ بلڈ جو ہوتا ہے، جس میں خون کے لال ذرات جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، اور ایک حد تک اگر ڈیمیج ہوں تو وہ اسے اندر آبزرو کرتا ہے، لیکن جہاں وہ زیادہ ہو تو وہ جرثوں میں یا خون کے لال ذرات جو ہے وہ خراب ہونے لگتے ہیں، جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، اور وہ جسم میں خون کے ساتھ جو ہے وہ دوران کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے پر کالا پن آ جاتا ہے، آنکھوں میں جو ہے وہ پیلاہٹ کے ساتھ سیاہ پن آ جاتا ہے، طبیعت کے اندر گرانی آ جاتی ہے، اور عموماً اس میں بھی جو ہے بھوک بالکل مر جاتی ہے، بھوک بالکل نہیں لگتی۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو جو یرقان پیدائشی ہم جسے کہتے ہیں، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ 7ویں یا 8ویں دن خود ہی جو ہے زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا علاج ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو سن لائٹ جو ہے اس میں ان کی آنکھوں کو رکھتے ہیں، تاکہ وہ اس کی چمک کی وجہ سے ان کا جو اورا ہے، ان کے جسم کا جو جلد ہے، اس میں دھوپ کو لگنا چاہیے۔ دھوپ کون سی اچھی ہوتی ہے؟ دھوپ صبح کے وقت 8:30 بجے سے 9:30 بجے کے درمیان میں آپ اس بچے کو اس دھوپ میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 5ویں دن یا 6ٹھے دن بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں اگر مدر فیڈنگ میں بچہ ہے تو اس کے لیے البتہ جو نسخے میں بتاؤں گا وہ استعمال کرنے سے جب اس بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ بھی جلد سے جلد صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جانڈس میں یا یرقان میں مولی کے پتے، اگر مولی کا موسم ہے تو مولی کے پتے جو ہے وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں کہ مولی کے پتے کا رس نکال لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو 1 پیالی یا 1 گلاس مولی کے رس کو کسی بھی چھوٹے سے بگونے میں گرم کریں، اور وہ پھٹ جائے گا، اوپر تمام کچرا آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کچرے کو ہٹا کے اور وہ پانی چھان کے اچھی طریقے سے وہ مریض کو پلایا جائے، اس سے بڑی بہتری آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یرقان کے لیے یہ ہے کہ آپ ہیوی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل نہ کھلائیں، اور بچوں کو اور بڑوں کو جوسز میں رکھیں، اور جوسز بھی وہ ہوں جو کہ تازے جوسز ہوں۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں پھٹکری بڑا عمدہ علاج ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس میں نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، عموماً چونکہ روحانی طور پہ یرقان جب ہوتا ہے تو اس کو جھڑوانے کے لیے، دعا پڑھوانے کے لیے، یا اس میں مالا ہوتی ہے وہ پہننے کے لیے وہ مختلف لوگ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
پھٹکری بڑی عمدہ چیز ہے، تقریباً 50 گرام پھٹکری لے لی جائے، اس کو توے میں ڈال دیجئے، اس میں وہ کھل جائے گی اور پھٹ جائے گی اور بالکل سفید رنگ کی ہو جائے گی۔ جب پانی وہ بن جائے تو اس کا چولہا بند کر دیجئے، اور وہ پھٹکری جو ہے اس کو جب ٹھنڈی ہو جائے، سوکھ جائے، تو یہ 2 چٹکی یہ پھٹکری جو بریاں کی ہوئی ہے، اسے دہی 1 ٹیبل اسپون میں لے کر کھلایا جائے۔ تیسرے دن سے انشاءاللہ یرقان بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایلو ویرا بھی بہت عمدہ چیز ہے۔ اس میں یہ کہ آپ گھی گوار کا جیل لے لیجئے اور اس میں نوشادر پھلی جو ہے وہ ڈال دیجئے۔ پوری رات کسی کٹوری میں گھی گوار کا جیل رکھا ہوا ہو تقریباً 100 گرام کے قریب، اور اس میں آپ 25 گرام نوشادر پھلی کے نام سے جو ہربل آتی ہے اسے آپ لے لیجئے، اور اس کو کٹوری میں ڈال کے رکھ دیجئے۔ اوور نائٹ آپ اسے رکھیے، اور اس کے بعد اس کو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے چھان لیجئے، اور چھاننے کے بعد وہ عرق سنبھال کے رکھیے کسی شیشے کی بوٹل میں۔ تو یہ آپ 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کے پئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کافی بہتری آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب یہ چیز یرقان کی آگے بڑھتی ہے، بعض دفعہ یہ چونکہ اس میں تعلق جو ہے وہ پتے کا ہوتا ہے، پتے میں آبسٹرکشن آ جاتی ہیں، بعض دفعہ بعض لوگوں کا یرقان ہونے کے بعد پتے میں پتھری کا بھی امر شروع ہو جاتا ہے، پتے میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں بنتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، جو ڈک ہوتی ہے اس سے صرف جو ہے بائل جو ہے آگے کی طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے تلی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں انلارجمنٹ آف اسپلین کہ انلارجمنٹ ہو جاتی ہے، ہماری تلی جو ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ ہوتی ہے، اور عموماً یہ جگہ پھول جاتی ہے۔ تلی اتنی تیزی سے پھیلتی ہے جب انلارجمنٹ آف اسپلین ہوتا ہے کہ وہ پورے پیٹ کو گھیر لیتی ہے، اور اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو۔ تو اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے نوشادر پھلی اور گھی گوار 3 دن کے اندر جو ہے انلارجمنٹ آف اسپلین جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ تو عموماً ایسے پیشنٹ جن کو تلی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسپلین کا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ اس سائڈ سے بھاری ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو انلارجمنٹ آف اسپلین ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہی میں نے اصل میں عرض کرنے کا مقصد تھا کہ جو نوشادر پھلی اور گھی گوار کا صرف آپ دیکھیں گے تیسرے دن میں جو ہے نا وہ آپ کی تلی جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گی، جو پھیل گئی ہے۔ عموماً ہمارے جسم میں تلی کا جو ایکشن ہوتا ہے، تلی کا جو کردار ہوتا ہے، بعض دفعہ ملیریائی بخار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے بخارات ہو جاتے ہیں، تو عموماً اس میں تلی کا بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے جسے ہم اسپلین کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ آپ اگر ہم کریں، اور اگر میں ایک بات ہر ایک سے ہی کرتا ہوں کہ بیماری کا انتظار کیوں کیا جائے کہ ہمیں یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اب ہم اس 40 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو اس سے پہلے تیاری کیجئے، اپنے اندر اپنا بوسٹر چیزیں جو ہے آپ کھائیے۔ بوسٹر کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے گرمی میں یاد رکھیے کہ جو کا دلیا جسے ہم بارلے کہتے ہیں، بارلے واٹر جو ہے بوسٹر ہے، بہت ہی سستا بنتا ہے۔ صرف 50 گرام جو کا دلیا لے لیجئے، اسے کوٹ لیجئے، اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگا کے رکھیے، اور جس طریقے سے پتی ڈالتے ہیں جوشیلے پانی میں، اس میں اس کو ڈال دیجئے، پانی بالکل سفید ہو جائے گا، اور اس کے بعد چولہا بند کر دیجئے۔ یہ آپ کا آب جو بن گیا، بارلے واٹر بن گیا۔ اتنی بڑی بڑی بوتل 400-400 روپے کی بازار سے لینے کے بجائے گھر پہ جو ہے آپ بارلے واٹر بنائیے اور اسے گرمی کے اندر پیجئے۔ یہ بہترین بوسٹر ہے، یعنی کہ ہم انرجائزر کے طور پہ لال شربت، پیلے شربت بازاروں سے خریدنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ آپ صرف آب جو پیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سسٹم صحیح رہے گا، آپ کا جگر صحیح رہے گا، آپ کا معدہ صحیح رہے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے جو کو بتایا کہ یہ جو گردے کی جان جسے ہم کڈنی کہتے ہیں، کڈنی میں عموماً جو اس کا مرکز ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو کا پانی جو ہے فائدہ مند ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم چہروں کو اپنے صابن سے دھو کے اور صاف کر کے میل کچیل اتار دیتے ہو، تو جو کا یہ خاصہ ہے کہ تمہارے گردے کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے جس طرح تمہارا چہرہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ موسم بھی ایسا ہے، اس سلسلے میں آپ کو ہم ٹپ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم مزید بات بھی کریں گے۔ آپ سے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے یرقان ہے، اور یرقان
کے سلسلے میں آپ کو خاصے نسخے بھی دیے گئے۔ عموماً یہ جیسے عرض کیا کہ اس میں ایسی کیا آبسٹریکشن آ جاتی ہیں کہ جگر میں جو صفراوی رطوبات بنتی ہیں اور اس کی سپلائی لائن کے اندر جو پرابلم آ جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس میں عموماً یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ہماری غذائی خرابیوں کی وجہ سے ہماری غذا کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں کہ جس میں مرچ ہو، مسالے ہو اور حیوانی چکنائی۔ دیکھیے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ گوشت آپ جتنا بھی روکھا لے کر آ جائیں اس میں 30% چکنائی ہوتی ہے، چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو، جتنا بھی آپ اس کو روکھا بنوا لیجئے، جتنا بھی صاف کروا لیجئے، تو یہ عموماً جو ہے چکنائی جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ سبب بنتی ہے کہ چونکہ جگر کا کام کولیسٹرول بنانا بھی ہے۔ جگر جب کولیسٹرول بناتا ہے اور آپ ایسی چیزیں جس سے بیڈ کولیسٹرول بننے لگتا ہے تو وہ گڈ کولیسٹرول کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اپنی غذاؤں سے ہم ہٹائیں گے تو ہمارے جگر کے اوپر جو پریشر ہے وہ نہیں پڑتا۔ جو یرقان ہے، یرقان کے بارے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہیپاٹائٹس کے جو امراض ہیں جسے ہم کالا یرقان پہلے کہا کرتے تھے، لیکن اب اس پہ جو جدت ہو گئی اور اس پہ جو ریسرچز آئی ہیں اس میں ہیپاٹائٹس اے سے لے کر اور ڈی تک، اب تو ای تک چلا گیا ہے کہ ریسرچ بتائی گئی ہے کہ جگر کو کس انداز سے کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں، سورائسس آف دی لیور، کینسر آف دی لیور، انلارجمنٹ آف لیور۔ تو وہ جتنی بیماریاں ہیں وہ جگر سے متعلق، اس پہ ہم ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام کریں گے جس میں ہیپاٹائٹس کے اوپر آپ کو تمام بریفنگ دیں گے اور اس سے بچنے کے جو ہے وہ چیزیں بتائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ عموماً ہمارے پاس آج کل جو ایک طریقہ کار ہو گیا ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ پریزرویشن والی چیزیں ہم لینے لگے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے اس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اس میں وہ چیزیں ڈال کے پریزرو کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں میٹا بائی سلفیٹ جو پریزرویشن کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ ہم نہیں ڈالتے، لیکن اس کے باوجود بھی پریزرویشن، ایک دودھ کو آپ کھلا سا ایک پیالے میں رکھ دیجئے اور 4 دن بعد آپ اس دودھ کو دیکھیے اس میں اتنی بدبو آئے گی، وہ پھٹ جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اتنی جاندار چیز ہے دودھ، اس کو پریزرو کرنے کے لیے کتنی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، کتنے پریزرویشن اس کے اندر ڈالیں۔ ایک ڈبے کے اندر دودھ موجود ہے اور وہ ایک مہینے خراب نہیں ہوتا۔ ایسے تو آپ دودھ رکھو وہ صرف دوسرے دن جو ہے اس میں اسمیل آنے لگتی ہے، وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں کہ ان چیزوں کو پریزرو کرنے کے بعد اس کو وہ تو آپ بیچ دیتے ہو چیزیں، لیکن جب انسان وہ چیزیں کھاتا ہے اور اس کے جگر کے اندر، اس کے معدے کے اندر وہ چیزیں جاتی ہیں تو کئی ایسی پرابلم، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ قبض سے ہوتا ہے گا، معدے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جی آئی سسٹم کو، اپنے گیسٹرک کے نظام کو، اپنے پیٹ کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق چلنا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے 3 حصے کرنے چاہیے، کہ جس میں ایک حصہ آپ نے کھانا کھانا ہے، ایک حصہ جو ہے ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑنا ہے۔ پانی کے متعلق بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے کہ پانی ہمیں کس طریقے سے پینا ہے، کہ پانی 3 سانسوں میں پینا ہے، پانی کو کھڑے ہو کے نہیں پینا، پانی کو بیٹھ کر پینا ہے۔ اگر ان سنتوں کو آپ باقاعدہ ریسرچ کے اندر جائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، جو آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، اس کے نسوں کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی نسوں میں بہت ہی کمزوری آ جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ یرقان ہے، کہ یرقان جو صفرہ ہمارے جسم میں بنتا ہے وہ جگر ہی بناتا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ایسے کنٹرول کریں۔ ناسا ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، WHO کا بھی امریکہ سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے WHO نے جب ایک ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹری کے اندر وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طبقہ ہے، اس کو نہ یرقان ہوتا ہے، نہ اس کا جگر خراب ہوتا ہے، نہ یہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، یہ ایک طبقہ ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 100 آدمی اس فیلڈ کے لیے کہ جن کا جگر بالکل صحیح تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آیا ان کی کیا ایسی غذائیں ہیں، کیا وہ چیزیں اپنی روٹین میں، اپنی غذاؤں میں لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ انڈیا کے جو ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے لوگ ہوتے تھے، اور ان کو جب دیکھا تو ان کے کھانوں کے اندر
کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ تھا، یعنی کہ املی کا استعمال، بخارے کا استعمال، اناردانے کا استعمال، وہ لوگ اپنی غذاؤں میں بغیر چٹنی کے اور بغیر سرکے کے وہ رہتے ہی نہیں تھے۔ جہاں تک سرکے کا تعلق ہے، سرکے کے اوپر بھی یہ کہ یہ بھی سنت نبوی ہے کہ سرکہ آپ کی دسترخوان پہ ہونا چاہیے۔ آپ کے باقاعدہ ام ہانی کے بارے میں آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام ہانی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہوتا ہے وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ غریب سے مطلب پیسے کی غربت نہیں، بلکہ وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے گھر کے اندر سرکہ رکھتا ہے اور سرکے کا استعمال جو ہے ہر کھانے میں کرتا ہے، حلیم کھا رہا ہے اس پہ سرکے کے 3-4 قطرے ڈال دیے، کھانا ڈال رہا ہے اس میں 3-4 قطرے ڈال دیے، تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد اگر آپ نے لکھے۔ دیکھیے ایک اور چیز بتا دوں آج چونکہ مجھے وقت ملا، ایپل سائیڈر آپ نے بڑا سنا ہے نام نا، کہ ایپل سائیڈر یہ ہے اور سرکہ دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ امریکن گارڈن یا امریکہ سے امپورٹ ہوتا ہے ایپل سائیڈر، اس کے اندر جو ہے الکوہل موجود ہے جو ایپل سائیڈر ہے۔ یہ بات لکھ لیں، تمام لوگ نوٹ کر لیجئے کہ ایپل سائیڈر کے اندر الکوہل ہوتا ہے، اور جو سرکہ ہوتا ہے جو ہمارا دیسی سرکہ ہوتا ہے، جامن کا ہو گیا، انگور کا ہو گیا، مکس فروٹ کا ہو گیا، یہ تینوں سرکوں کے اندر جو ہے الکوہل نہیں ہوتی۔ ایپل سائیڈر صرف ایک یہودی کمپنی بناتی ہے امریکہ میں، اور یہاں پر جو امپورٹ ہوتا ہے اور جہاں پر دکانوں میں سجا ہوا ہے، ہمارا دیسی سرکہ تو غائب ہے۔ میں جس مریض کو بتاتا ہوں کہ سرکے کے متعلق تو وہ ایپل سائیڈر کا نام، تو ایپل سائیڈر میں بیسکلی الکوہل ہوتی ہے، تو اس کا استعمال ایک ایز اے مسلمان صحیح نہیں ہے۔ اور اگر میری اس بات کو آپ نے تحقیق کرنا ہے، ایپل سائیڈر لائیے، کسی لیبارٹری میں دے دیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ اس میں الکوہل کا کتنے اثرات ہیں، تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیسی سرکے کے بارے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اگر جو اپنے گھر پہ سرکہ استعمال کرتا ہے، جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی، وہ صحت مند رہتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایک معمولی سی ٹپ آپ کو دے رہا ہوں، اور اس چیز کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طریقے سے اللہ پاک جو ہے شفا دیتے ہیں۔ اصل میں جی آئی سسٹم جو ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یرقان کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، تو اس کو بچنے کا طریقہ یہی ہے۔ تو اصل بات جو میں کر رہا تھا کہ ناسا کے ان لوگوں کو جب تحقیق کی گئی تو ان کے کھانوں میں کھٹاس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، وٹامن سی کا استعمال وہ روزانہ ہر کھانے میں کرتے تھے، تو ان کا جگر بھی صحیح تھا، ان کا معدہ بھی صحیح تھا، ان کو نہ جانڈس ہوا، نہ ان کو ہیپیٹائٹس کے ان کے کوئی ٹیسٹ خراب آئے۔ تو اپنے گھروں کے اندر کھٹاس کو وٹامن سی کے طور پہ ضرور لیا جائے، خاص طور پہ پودینے کی چٹنی جو ہوتی ہے اس میں اناردانہ ڈالا جائے، اس میں آلو بخارا ڈالا جائے، تو ہم ڈیلی جو ہے جب کھانوں کے ساتھ یہ لیں گے تو ہمیں بیماری ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ بیماری ہمیں آئے پکڑے، ہم نے لازمی جو ہے کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینی ہے، ہم نے سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کولڈ ڈرنک ہمارے ہاضمے کا تدارک کرتی ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ جب آپ کولڈ ڈرنک لیتے ہو آرٹیفیشل جو اندر چیز ہے وہ ڈکار کی صورت میں باہر آتی ہے، اور پھر وہ اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو بیرا غرق کرتی ہے، اور جو معدے کے نظام کے اندر السریشن آ جاتا ہے گا، بڑی آنت میں السر ہو جاتا ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے، ڈوڈینیم جیسے السر ہے، معدے کا السر ہے، ایسا یہ جو اوپر معدے کا منہ ہوتا ہے ادھر جو السر ہو جاتا ہے، تو یہ بظاہر تو ابھی آپ پیتے رہو کوئی پتہ نہیں چلے گا، 30 سال تک آپ پیتے رہو 35 سال میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا اب آپ کو اسٹمک کے اندر جو السر ہو گیا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ 10-15 قطرے جو ہے سرکے کے پانی میں ڈال کے پی لیجئے، آپ کو وہی عمل کرے گا، آپ کے کھانے کو بھی ہضم کرے گا، آپ کی بھوک کو لگائے گا بھی، اور آپ کے اندر ایک صحت جو ہے وہ ڈالے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے امریکن ریسرچ آپ کو بتائی کہ اپنے کھانوں میں وٹامن سی کا استعمال کریں، ہم نے یہی کرنا ہے کہ اپنے کھانوں میں کوشش یہ کرنا ہے کہ پودینے کی چٹنی یا اس کے اندر آلو بخارا یا املی، دیکھیں املی فائدہ مند کب ہے اور نقصان دہ کب چیز ہے، یہ بھی ڈیفرنس آپ سن لیجئے کہ املی کا ست اگر آپ نکالتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا معمولی سا جو ہے گڑ ڈال کے اس کو ابال دیجئے، ابالنے کے بعد جب اس میں 3-4 جوش آ جائیں تو اب یہ آپ استعمال کیجئے،
تو اس سے نہ آپ کا گلا خراب ہوگا نہ آپ کو کوئی اور نقصان ہوگا۔ لوگ وٹامن سی سے جیسے کینو کا موسم آیا تو عموماً لوگ جو ہے قدرت کا ایک نظام سے ڈرتے ہیں کہ کینو کا موسم آیا ہم کینو نہیں کھاتے، اس سے ہمارا گلا خراب ہو جائے گا، ہمیں کھانسی ہو جائے گی، بچوں کو نہیں دے رہے، موسمبی نہیں دے رہے، نارنجی نہیں دے رہے، نارنگی نہیں دے رہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مرتب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑا جو ہے حکمت کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جیسے اب گرمی زیادہ ہے تو آپ دیکھیے گرمی زیادہ ہے تو آپ کے سامنے تربوز اللہ نے رکھ دیا۔ اب مزید گرمی کچھ بہتر ہوگی، کچھ گرمی میں تمازت میں کمی آئے گی تو آپ کو پھر وٹامن اے دیتا ہے، وٹامن سی دے رہا ہے۔ اب وٹامن اے آپ کو دے رہا ہے آم کی صورت میں۔ ابھی آپ مہینے کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس آم آ جائیں گے۔ وٹامن اے کا خزانہ ہے، وٹامن سی اس میں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایک آم کھاتے ہیں تقریباً 150 گرام کا تو ان کو ایک ہفتے کی وٹامن اے کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے تک کی ڈیفیشنسی ایک آم پورا کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے قدرتی پھلوں کی طرف دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ گرمی شدید ہے، ہر آدمی کے ذہن کے اندر دل کے اندر گرمی کا ایسا خوف ہے کہ ہمیں لو لگ جائے گی، ہمیں سن اسٹروک ہو جائے گا، اور ہمیں نئی جو ٹرمینالوجی نکاری ہے کہ صاحب بہت شدید اس سے مر جائیں گے لوگ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف کیری کا شربت بنا کے رکھیں۔ کیری کے اندر یہ خاصہ ہے کہ یہ وٹامن سی کا بھی خزانہ ہے، وٹامن اے کا بھی خزانہ ہے، اور یہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ جب کیری ہوتی ہے وہ کچا آم ہے، اس کے اندر وٹامن سی بھرپور طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب یہ پک جاتا ہے تو اس میں وٹامن اے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ جو ہے کیری لینے آج کل جو آیا اس کو آپ تندور میں رکھ لیجئے، وہ باقاعدہ پوری پک جائے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کو یا تو پانی میں ابال کے اس کا ست نکال لیجئے، اور اس کے ست میں آپ تھوڑی سی چینی ملا لیجئے، پانی ملا لیجئے، یہ بہترین شربت بن جاتا ہے۔ تو بیسکلی جو قدرت کا نظام ہے، آپ دیکھیں فالسے آ گئے۔ فالسے جو ہے کیا چیز ہے؟ فالسے کے اندر جو وٹامن سی بھرپور ہے، اس میں بھرپور وٹامن سی موجود ہے، اور آپ دیکھیے آپ کو اس وقت وٹامن سی کی جو ہے آپ کی جلد خراب ہو رہی ہے، جو بھی ہے آپ فالسے کا استعمال، فالسے کا شربت کا استعمال، فالدے کا جوس کا استعمال، یہاں تک کہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے فالسا اتنا اچھا ہے کہ فالسے کے جو بیج ہوتے ہیں، اگر جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے وہ ان بیجوں سمیت اگر فالسا کھاتا ہے تو اس کی شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کی چھال کے متعلق میں نے بتایا کہ اس کی چھال جو ہے شوگر کا علاج ہے۔ اس کی چھال کو لیجئے اور اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا لیجئے، اور اس کو صبح 5 گرام شام 5 گرام دیں تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ابھی فالسے تھوڑا سا جوبن پہ آ جائیں اس کے قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آم آ جائیں گے، اور آم کے بعد پھر ایک اور بہترین چیز آتی ہے جسے ہم جامن کہتے ہیں۔ جامن کا بھی خاصہ یہ ہے کہ یہ جب بھی جو ہے آپ آم زیادہ کھا لیں، کیونکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر آپ نے آم زیادہ کھا لیا تو اس کے اوپر 5 عدد جامن کھا لیجئے۔ جو بھی آم زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھول رہا ہے، آپ کو جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ آپ جامن کھا لیجئے تو وہ سبسائڈ ہو جاتی ہیں چیزیں، وہ چیزیں جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جامن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جو یہ ہم جس موسم میں بیٹھے ہیں، اللہ نے چاہا چونکہ ہم رمضان میں بھی داخل ہو جائیں گے 3 ہفتے بعد، تو اس میں آم بھی موجود ہوگا، اس میں جامن بھی موجود ہوگا۔ اور رمضانوں کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ صبح کے وقت میٹھا آم مت کھائیے۔ میٹھے سے مطلب یہ کہ اس کو مینگو شیک جو ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ صبح کے وقت آم کا رس میں پودینہ اور تھوڑی سی ادرک جو ہے پیس کے اس کو ملا لیجئے، اور اس کے رس میں ایک سالن کی طرح چٹنی بن جائے گا۔ میں نے دیکھا کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسی کمیونٹی ہیں کہ جو نمکین کر کے آم کے رس کو کھاتے ہیں۔ تو سحری میں پراٹھے کے ساتھ یا ڈبل روٹی کے ساتھ اگر آپ اس کو لیں گے تو وہ بھی آپ کو توانائی دے گا۔ خربوزہ خاص طور پہ یاد رکھیے، اونٹ جو ہے، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، اس کوہان کے اندر اتنا پانی موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنا پانی موجود ہوتا ہے کہ وہ پورا دن چلاتا ہے۔ تو رمضانوں میں اگر آپ خربوزہ لے لیں، خربوزے کا شیک صرف پانی کے ساتھ پئیں گے تو وہ کوہان کی طرح وہ پانی جو ہے آپ کی مدد کرے گا پورا دن۔ لیکن سب سے بڑی مدد صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے پاس فیس بک پہ 4 سوالات آئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ فاطمہ
بیگم صاحبہ کا ہے سکھر سے، اور آپ نے جو سوال کیا کہ پیروں میں درد ہے اور ان کو بھوک کم لگتی ہے، انہوں نے ایج نہیں لکھی، لیکن عموماً پیروں میں درد ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں یورک ایسڈ بھی بڑھ سکتا ہے، یا پھر آپ کو اگر عرق النساء یا شائٹکا ہے اس کے لیے آپ دوا لکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ لکھیں ازغن ناگوری 100 گرام لے لیجئے، بدھاوا 100 گرام لے لیجئے، اور سونٹھ جو ہے 100 گرام، تینوں چیزیں 100 گرام لے کے یہ 300 گرام ہو گئی۔ اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں مصری 100 گرام ملا کے اس کو ایک پاؤڈر سا بنا لیجئے، 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام جو ہے آپ اس کو لیجئے۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال بھوک کا کیا ہے کہ بھوک آپ کو نہیں لگتی، اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ چکنی چیزیں اور میٹھی چیزیں جو ہیں کم سے کم کھائیں، اور یہ جو میں چائے بتا رہا ہوں اسے آپ پیجئے، جس میں ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا ہے، پودینے کی 40 پتیاں، سونف 1 چمچہ ہے، اور بڑی الائچی کے جو ہے اس کے دانے کم از کم 1 الائچی کے لے کے اسے ابال کے یہ پیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کی بھوک کھل جائے گی۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں اسرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میری والدہ کو نا چکن گنیا ہو گیا، اور مجھے پورے منہ میں نا چھالے ہو گئے، بہت زیادہ سفید رنگ کے چھالے، مجھے مسلسل تکلیف ہو رہی ہے منہ میں۔ بخار کتنا اور تھا؟ بخار کتنا تھا آپ بتائیں گے؟ ٹیمپریچر ٹیمپریچر والدہ کو کتنا تھا؟ 104 سے ایگزیٹ کیا تھا؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری شاید؟ نہیں، آپ کے پاس نہیں آ رہی۔ ہاں، بخار کا میں پوچھ رہا ہوں۔ جی بخار کتنا؟ 3 دن تک تھا بخار، اب بخار ہلکا ہو گیا۔ اچھا، چلیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اس میں دیکھیے چکن گونیا کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کی تحقیق اور ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی یہ بخار ہو، بخار 102 سے ایگزٹ کرے، یعنی کہ 102 سے زیادہ ہو جائے تو سپنجنگ کرنا ہے، یا سر پہ جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے، اور جو لاہوری نمک ہوتا ہے اسے پانی میں ڈال کے اور اس کو آپ پٹیاں ان کو لگائیے۔ تو بخار سب سے پہلے اس میں جو عمل ہوتا ہے وہ بخار کو کم کرنا ہوتا ہے کہ بخار نیچے 100 تک کے آ جائے۔ اور اس کے بعد چکن گونیا کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں کشتہ گاؤدنتی، ایک پتھر ہوتا ہے گاؤدنتی، اس کا جو ہے وہ ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کشتہ گاؤدنتی کے نام سے مل جاتا ہے، اسے آپ تقریباً 50 گرام کے قریب منگوا لیجئے۔ اور دوسرا اس میں جو چیزیں ہیں اس میں سورنجان شیری آپ لے لیجئے، کرنجوا لے لیجئے، اور ان دونوں چیزوں کو پسوانا ہے۔ جو سورنجان شیری ہے 100 گرام لینا ہے، اور کرنجوا جو ہے 25 گرام لینا ہے، ان دونوں کو اچھی طریقے سے پسوا لیجئے، اور اس میں 100 گرام مصری ملا لیں، یعنی کہ ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئیں۔ سورنجان شیری جو ہے وہ 100 گرام، کرنجوا جو ہے 25 گرام، اور 100 گرام مصری، یہ ایک پاؤڈر بنا لیجئے۔ تو یہ آپ اپنی والدہ کو آدھا چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام کے قریب دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ان کو اگر جسم میں بہت زیادہ اگر درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے روغن زیتون آپ لینے تقریباً 1 پاؤ، اور اس میں 50 گرام جو ہے لونگے جلا لیجئے، اور جلانے کے بعد اس کو چھان کے جہاں پہ اس میں جسم میں عموماً ہڈیوں میں اور خاص طور پہ بازوؤں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ آپ لگائیے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوا آپ دیجئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں گے۔ ہاں پہ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میرا گلا خراب رہتا ہے ہر وقت، کھانسی ہوتا ہے، سینے میں زیادہ دبا ہوتا ہے، سینہ بند رہتا ہے میرا۔ اچھا، تو کھانسی بہت زیادہ دنوں سے ہے آپ کو؟ کھانسی بھی ہوتا ہے، گلے میں خارش ہے۔ اچھا ہاں، مجھے 6-5 مہینے سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ کا، ہم نے نام نہیں پوچھا، اور چونکہ آواز میں شاید کوئی ڈسٹربنس تھی۔ گلا خراب ہے اور کھانسی، دیکھیں کھانسی جو آج کل ہو رہی ہے عموماً اس میں کئی آپ شربت آپ استعمال کر چکی ہوں گی، لیکن بہی دانہ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے۔ بہی دانہ آپ منگوا لیجئے، براؤن کلر کے ایسے چھلکے سے ہوتے ہیں جو بہی ہوتے ہیں، اس کے جو اندر کے بیج ہوتے ہیں اس کے چھلکے یہ ہوتے ہیں۔ بہی دانہ منگوا لیجئے، اور تقریباً 1 چائے کا چمچہ اس کو آدھی پیالی پانی میں ڈال دیجئے، لعاب سا جو ہے اس میں بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے
آپ اس کو منہ میں رکھے اور پھر چباتے رہیے اور اس کا لعاب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیتے رہیے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو اثر ہوگا، کھانسی میں بہتری آئے گی۔ گلے کا جہاں تک معاملہ ہے، گلے کے لیے اس سوکھے شہتوت آپ منگوا لیجئے، سوکھے شہتوت بھی ملے، آج کل تازہ شہتوت بھی بازار میں نے دیکھا مل رہے ہیں، تو آپ اگر تازہ شہتوت مل جاتے ہیں تو تقریباً آدھا پاؤ شہد کو پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے، اور ابالنے کے بعد جو ہے اس کا پانی بھی پیجئے اور اس کے غرارے بھی کیجئے، کہ یعنی کہ شہتوت کے پانی کے غرارے کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہی پانی آپ ابالیے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیے اور نمک ڈال کے اس کے غرارے کیجئے۔ گلے میں درد زیادہ ہے تو املتاس اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ املتاس کو تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا اندر کا آپ پانی میں ابالیے، ابالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آدھی پیالی دودھ بھی ملا دیجئے، اور اس سے غرارے کرنے سے آپ کے گلے کی تکلیف صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کے کیا نام ہے جناب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ حکیم صاحب میں کویت سے بات کر رہا ہوں، فدا حسین۔ ٹھیک ہے فدا صاحب، سوال بتائیے۔ میری بہن کا مسئلہ ہے، اس کو یرقان ہے 4-5 سال سے۔ اچھا، تو ابھی یرقان ہی ڈکلیئر ہوا ہے یا ہیپیٹائٹس پہ چلے اور گئے؟ بخار بھی ہو جاتا ہے ڈیلی۔ یہ جو یرقان ہے یہ ہیپیٹائٹس سی یا بی میں تو نہیں گیا؟ جی جی وہی ہے۔ اچھا وہ چیز ہے، چلے وہ ٹھیک۔ جس کو کالا یرقان بولتے ہیں وہ ہے۔ جی جی ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے یہ عموماً اس کو جو ہوتا ہے۔ تو یہ ڈائگنوز ہو گیا۔ بخار کتنا رہتا ہے پورے دن میں ان کا؟ 100 سے اوپر رہتا ہے؟ جی 100 سے اوپر رہتا ہے بخار؟ آواز نہیں کلیئر ہے یار۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ فدا صاحب کویت سے تھے اور ان کی بہن کا معاملہ ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو دوائیں لے رہے ہیں وہ بہت عمدہ دوائیں ہیں، وہ آپ لیجئے، لیکن اونٹ کٹارا اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے۔ کاسنی لے لیجئے 100 گرام، اونٹ کٹارا لے لیجئے 100 گرام، اور ان کو اچھی طریقے سے پسوا کے اور صبح شام 5-5 گرام پانی سے اس کو دیجئے۔ اسی طریقے سے دار ہلد بہت عمدہ چیز ہے، اگر کویت میں نہیں تو آپ کو کراچی سے ہی منگوانی پڑے گی۔ دار ہلد پہاڑ پہ جو ایک درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کی لینا ہے آپ کو دار ہلد، اور دار ہلد کو آپ اچھی طریقے سے باریک پسوا لیجئے، اور اس کو بھی آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی۔ جہاں تک بخار کا تعلق ہے، بخار بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے، ہیپیٹائٹس کی اسٹیجز ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے اس کی، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو یا پھر ان کو ایپوٹوما یا کوئی ایسی چیز جو ہے شروع ہو گئی ہو، تو اس کو ظاہری بات ہے نئی رپورٹس اگر سامنے ہو تو کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال جو ہے آپ ان کو سونف لے لیں، اور تقریباً 1 چائے کا چمچہ سونف لے لیجئے، آدھا چائے کا چمچہ زیرہ لے لیجئے، ان دونوں کو آپ بھون لیجئے۔ یہ ایک خوراک بتا رہا ہوں کہ 1 چمچہ سونف اور آدھا چمچہ زیرہ، ان دونوں کو بھون کے اور اسی طریقے سے گرم پانی میں ڈال کے دن میں 2 دفعہ پلائیے، تو اس سے انشاءاللہ بخار بھی ان کا بہتر ہوگا۔ اور بخار کے لیے جو آپ دوائیں اگر دے رہے ہیں تو ان کو لیتے رہیے۔ تو ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون سا آپ کہاں سے؟ سر لیاقت علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میرا دائیں شولڈر کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ درد کرتا ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، اور ویسے بھی جو ہے نا کوئی چھوٹے موٹے برتن دھلائی کرنا یا کوئی چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے نا بہت زیادہ درد کرتا ہے۔ کافی دفعہ علاج کروایا لیکن آرام بالکل نہیں آ رہا ہے، اس کا وقتی طور پہ آرام آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا۔ ٹھیک، تو دوسری طرف بہت زیادہ اعصابی کمزوری ہے، بہت زیادہ۔ اچھا اچھا، جی پٹھے بہت کمزور ہے سر، اس کے بارے میں بتا دیں پلیز۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت صاحب ہمارے حیدرآباد سے۔ اس میں دیکھیے جو کاندھوں میں درد ہوتا ہے اس کی وجوہات کئی ہوتی ہیں۔ اس میں بعض دفعہ گردن میں جو سروائیکل گیپ آ جاتا ہے وہ بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، کام کی نوعیت ہوتی ہے۔ اس میں آپ فی الحال یہ کریں کہ آپ دار ہلد لے لیں، دار ہلد 100 گرام، ازغر ناگوری 100 گرام، سونٹھ 100 گرام، اس لیے کہ خون کے لیے جو ہے خون کو صاف کرنے کے لیے بھی دار ہلد ایک بہت عمدہ دوا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن آپ لے لیجئے، اور 5 گرام صبح 5 گرام شام کو جو ہے آپ اس کو پانی کے ساتھ لیجئے، اس سے فرق پڑے گا۔ اعصابی کمزوری کے لیے جو ہے دکنی مرچ بہت عمدہ چیز ہے کہ دکنی مرچ جو ہے 4 عدد لے لیجئے، اور کھجور جو بھی آپ کو پاکستان کا کھجور اچھا ہو وہ آپ لے لیں، اس کے اندر سے گٹے نکال کے ایک کھجور میں 4
दखनी मिर्च जो है वो रख दीजिए, उसको ऐसा लपेट के और फिर उसको चबाते रहिए। तो आप देखेंगे कि जब आप उसे निगलेंगे, एक वक्त में एक खजूर लीजिए, सुबह के वक्त, असर के वक्त, और ये 3 हफ्ते तक लेंगे तो इंशाल्लाह आपके कांधे का दर्द भी बेहतर होने लगेगा। हमारे पास एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं जगवाल से बात कर रही हूँ सिद्रा। जी बताइए क्या सवाल? ये मैंने मोटापे के लिए पूछना है, गुर्दों में इन्फेक्शन है काफी, मैंने दवाइयाँ ली हैं, आराम नहीं आ रहा। इन्फेक्शन है, ठीक है जी, मैं आपको जी, और मोटापे के लिए भी पूछना है। जी मैंने दोनों लिख लिया, आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। सिद्रा साहिबा थी चकवाल से। देखिए बात यह कि गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप जौ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से जौ का सत्तू जो है आप बना लीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक मोटापे का ताल्लुक़ है, इसके लिए आपने ये करना है कि अर्क मको और अर्क कासनी 2 चीज़ें आप मिला लीजिए, हम वज़न, और आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम ये आप पीजिए। और इसी तरीके से एक और नुस्खा आप लिख लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम लेना है, अजवाइन 10 ग्राम लेनी है, और बर्ग सदाब भी 100 ग्राम। 3 चीज़ें हो गई, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, बर्ग सदाब 100 ग्राम और 10 ग्राम अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको लीजिए। और इसी तरीके से वज़न कम करने के लिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ कीजिए, चिकनी चीज़ों का परहेज़ कीजिए और तली हुई चीज़ों का परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना मसला हल कर देंगे। तो नाज़रीन हमारे पास एक सवाल और, ये शाइस्ता साहिबा है, इन्होंने हमसे सवाल किया था। ये दिल्ली इंडिया से ये हमारे पास फेसबुक पे सवाल था और इन्होंने यही बताया कि इनको यरकान हो गया है और आँखों में पीलापन ज़्यादा है। तो हमारा टॉपिक भी शायद आपने नहीं देखा, आप इसको देखिए कि टॉपिक भी हमारा यही है, रिपीट में भी देख लीजिए। लेकिन यरकान के लिए एलोवेरा बहुत उम्दा चीज़ है। घी गवार का आप ले लें, जेल ले लें, गूदा ले लें अंदर से तकरीबन 50 ग्राम, और उसमें 5 ग्राम के करीब जो है नौशादर आप ले लीजिए, नौशादर फली, उसे डाल दीजिए। पूरा दिन कर रखने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसके 10 कतरे पानी में डाल के, आधा कप पानी में, ये आप पीजिए। यरकान के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से आपने ये कोशिश करनी है कि कासनी का इस्तेमाल, इंडिया में कासनी बहुत अच्छा मिल जाती है, कासनी की भाजी ले लीजिए या कासनी के पत्ते और मूली के पत्ते लेके इसका पानी निकाल लीजिए। और पानी निकालने के बाद इसे भगोने में गर्म कीजिए, पानी फट जाएगा, उसे छान कर सुबह शाम 1-1 प्याली पीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप? जी कौन साहब बोल रहे हैं, सवाल बताइए। मैं आसिफ बात कर रहा हूँ शकरगढ़ से। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल? तो नाज़रीन ये आपने देखा कि हमारे पास कॉलर आते हैं लेकिन अमूमन लाइन की ख़राबी है, उस वजह से वो ड्रॉप हो जाता है। हमारा जो ये प्रोग्राम है हिकमत और सेहत, ये सिर्फ़ आपकी फ़लाह के लिए और आपके लिए ख़ास तौर पे प्रोग्राम पेश किया जाता है। इसमें जो औज़ान है, जो वज़न या ख़ुराक के मुतालिक जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसे सख्ती के साथ नोट किया कीजिए। और इसमें जो भी ख़ुराक मैं तजवीज़ करता हूँ उसको उसी तरीके से ग्राम का अगर आपको नहीं समझ आए तो किसी से मालूम कर लीजिएगा। रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आता है, आप 4 बजे से 8 बजे तक कोई ज़रूरी बात हो तो मुझसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।